الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Once again we are welcome to you in our program Prophetic Stories جس میں ہم حاضر ہوتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں ایک نیو اسٹوری کے ساتھ. Today we will talk about the biography of Allah's Prophet یعقوب علیہ السلام. آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 ٹائمز یعنی 70 مرتبہ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، اگر ہم بات کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کی فیملی کی تو آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. ناظرین، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی ولادت کی خوشخبری، آپ کی ولادت کی بشارت آپ کی دادی جان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی ولادت سے قبل ہی دے دی تھی اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا. ناظرین، اگر ہم بات کریں انٹروڈکشن آف یعقوب علیہ السلام کی تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک یعقوب ہی تھا. اور اگر ہم بات کریں یعقوب علیہ السلام کی لقب کی تو آپ علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جس کا ایک معنی ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ پاک کا بندہ، اور ایک اور معنی ہوتا ہے اسرائیل کا یعنی صفوت اللہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا منتخب چوزن پرسن، منتخب بندہ. ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت جب حضرت اسحاق علیہ السلام 60 ایئرز کے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے بھائی بھی پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام پر کوئی علیحدہ سے کتاب، کوئی بک تو نازل نہیں ہوئی، لیکن اللہ Almighty was revealed to him وحی، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ علیہ السلام کے اوصاف کی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سے خصوصی اوصاف عطا فرمائے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کو خاص علمی اور عملی قوت عطا فرمائی جن کی بنا پر آپ علیہ السلام کو خاص عبادت پر قوت حاصل تھی، اللہ پاک کا خاص قرب حاصل ہوا اور اللہ پاک کی خاص معرفت حاصل ہوئی. ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام آخرت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے، لوگوں کے سامنے آخرت کا ذکر کثرت سے کیا کرتے، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو سچی اور بلند شہرت عطا فرمائی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہ تمام لوگ خاص آپ علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے ہیں. Dear viewers, Prophet یعقوب علیہ السلام had a friendship with the اینجل آف ڈیتھ یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی خاص دوستی تھی. تو ایک مرتبہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا صرف ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے. تو آپ نے جواباً عرض کی کہ جی ہاں بالکل کہیے، کیا بات کہنی ہے، ارشاد فرمائیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تم میری روح قبض کرنے آؤ یعنی کہ جب میرا دنیا میں وقت مکمل ہو جائے، میری روح قبض کرنے کے لیے میرے پاس آؤ تو اس سے پہلے کسی تھرو مجھے میسج ضرور ڈیلیور کر دینا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی قاصد بھیج دینا، کسی طرح میسج ڈیلیور کر دینا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے. تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ روح قبض کرنے کیوں آئے ہیں جبکہ آپ سے تو میری بات ہوئی تھی کہ آپ پہلے مجھے میسج ڈیلیور کریں گے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے میسج ڈیلیور کیے تو ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے میسج ڈیلیور کیے ہیں آپ نے؟
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ پہلے آپ کے بال بلیک سے وائٹ ہوئے، یہ پہلا میسج تھا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کی باڈی سے ایکٹیونس ختم ہو گئی، چستی ختم ہو گئی، توانائی ختم ہو گئی، تو یہ دوسرا میسج تھا، یہ دوسرا قاصد تھا کہ آپ کا وقت اور قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی باڈی ڈاؤن ہو گئی، تو یہ تیسرا میسج تھا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہنے اور اسی پر استقامت رکھنے کی وصیت فرمائی۔ With this we have come to know that ہمیں اس بات سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا جب وقت قریب آئے تو انہیں اپنی اولاد کو صرف مال کے بارے میں وصیت نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنی پراپرٹی، صرف اپنی جائیدادیں، صرف بینک بیلنس کے بارے میں وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین حق پر ثابت قدم رہنے، نیک اعمال کرتے رہنے اور اسی پر استقامت رکھنے اور ہمیشہ صحیح عقائد پر رہنے کی بھی وصیت ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی چیزوں کی وصیت کرنا بھی اچھی بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کے جانا، اچھی لائف چھوڑ کے جانا، لائف کو سیٹل کر کے جانا، یہ بھی ضروری اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آپ کی اولاد، جو آپ کی نسل جہاں ہمیشہ یعنی آخرت میں جو ہمیشہ والی زندگی گزارے گی، جو ہمیشہ والی زندگی اسے ملے گی، اس کے لیے بھی ضرور وصیت کرنی چاہیے کہ اسے دنیا میں کیسے گزارنا ہے۔ ڈیئر ویورز، اسکالرز آف ہسٹورینز یعنی کہ تاریخ لکھنے والے علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے کے 24 ایئرز یعنی کہ 24 سال آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں گزارے، اور یہ سال نہایت خوشحالی والے اور آرام والے تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، when the time of his death approached، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ آپ کی باڈی کو ملک شام میں ارض مقدسہ شفٹ کیا جائے اور وہاں پر آپ کی تدفین آپ کے والد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا جائے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی باڈی کو ایک خاص قسم کے تابوت میں وہاں شفٹ کیا ارض مقدسہ میں، اور وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی پیدا ہوئے تھے، ان کا وصال بھی اسی دن ہوا اور ان کا بھی مزار وہیں بنایا گیا، ان کی بھی تدفین وہیں کی گئی، اور دونوں بھائیوں نے دنیا میں 145 ایئرز گزارے، دونوں کی ایج 145 یعنی 145 سال تھی۔ Dear viewers, I would like to request you through the platform of this program that کہ آپ اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں دیگر اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی بایوگرافی کو پڑھنا بھی شامل کریں۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح دنیا میں زندگی کو گزارا۔ یقیناً ان اسٹوریز سے ہمیں اپنی لائف کے بہت سے مشکل مراحل کا حل نظر آ جائے گا کہ ہمیں اس مرحلے میں کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے اور لائف کو کیسے گزارنا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بایوگرافی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اسے آگے تک بھی پہنچائیں گے۔ اسی طرح مزید انبیاء کرام علیہم السلام کی اسٹوریز، بایوگرافیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode with new story of another prophet alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.